اللہ الرحمن الرحیم. سیدھے بیٹھے بھائی. ہم نے آپ کو پہلی تختی پڑھائی, دوسری, پھر ٹھیک ہے, پھر تیسری, چوتھی, پانچویں, پھر اب جو تختی آ رہی ہے اس کی یہ جو ہے 6 نمبر تختی. کون سے نمبر تختی؟ اس تختی کا نام جو ہم نے رکھا ہے وہ رکھا ہے مکس پتی تختی. کیا تختی؟ مکس پتی. اب مکس پتی کیسے ہوگا؟ اس کے اندر جو ہے نا ہم نے پہلی تختی میں ہم نے سیکھا تھا الف. کیا سیکھا تھا؟ اس کے اندر الف بھی ہے, اس کے اندر الف آیا ہے. دیکھو الف آیا ہوا نہیں آیا ہوا؟ ابدن میں الف ہے نا, بیٹھ جاؤ. اچھا, اوپر جو الف کے اوپر جو ہے یہ زبر لگا ہوا ہے. کیا لگا ہوا ہے؟ تو یہ جو زبر ہے یہ چوتھی تختی سے آیا ہے. کہاں سے آیا ہے؟ چوتھی تختی سے. تو دیکھو پہلی تختی میں آ گئی, بیچ میں مکس ہو گیا نا, یعنی مکس پتی. یہ مکس تختی ہے. 5 تختیاں اس کے اندر آئے گا. اب چوتھی تختی سے زبر آ گیا اور الف پہلی تختی سے آ گیا. ٹھیک ہے, آگے با زبر با اور دال 2 زبردن, یہ 5ویں تختی سے آیا. دال 2 زبردن یہ تنوین والی تختی ہے. یہ جو 2 زبر والی تختی ہے یہ دال 2 زبردن کہاں سے آیا؟ 5ویں تختی سے آیا. یعنی ابدن کے اندر 3 تختیاں ہیں. کتنی؟ 3 تختی مکس ہو گیا. کتنا ہو گیا؟ پہلے انہوں نے ایک تختی صحیح سمجھایا کہ زبر یہ ہوتا ہے, الف یہ ہوتا ہے, با ایسے ادا ہوتا ہے, دال 2 زبردن, 2 زبر کیسے پڑھتے ہیں. اب اس کے اندر جو ہے یہ سارا اکٹھا آ رہا ہے, ساری تختیاں مکس ہو کے آئیں گی. اس لیے اس تختی کا نام مکس پتی تختی. مکس کیا تختی ہے؟ مکس ہے نا. دیکھو مکس ہو گیا نہیں ہو گیا؟ پہلی تختی بھی بیچ میں آ گئی. ٹھیک ہے, ابدن یہ جو ہے نا الف لام الف با الف تا الف جو پڑھا تھا ہم نے دوسری تختی, اس کے اندر یہ مرکبات والی تختی تھی, یعنی ملے ہوئے حروف بہت سارے نا. ہیلو, پیچھے بیٹھ جاؤ, آپ پیچھے بیٹھو, ال تک یہ نا. تو یہ جو مکس پتی تختی ہے تو دوسری تختی بھی اس کے اندر آ گئی. ٹھیک ہے, تو اب دیکھو ہم جو ہے نا پڑھیں گے اسی طرح جیسے ہم لوگوں نے پہلے ہم نے مطلب وہاں پڑھا تھا. ہم پڑھیں گے اس طرح. جس الف کے اوپر زبر آئے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. جس الف کے اوپر زبر آئے تو حمزہ بن جائے. اب یہ جو دیکھو نا یہ الف ہے نا, یہ جو ابدن میں الف, یہ الف ہے, لیکن اس پر زبر آیا ہے تو اب اس کو ہم الف نہیں پڑھیں گے, ہم اس کو زبر پڑھیں گے. ہم کیا پڑھیں گے؟ جس الف کے اوپر زبر آ جائے اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ حمزہ بن جاتا ہے. وہ اس کا نام بدلی ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ بدلی ہو جاتا ہے. جب مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے جو دودھ بیچنے والا ہے, لوگ اس کو بولتے ہیں یہ دودھ والا ہے. اس کا نام کوئی اور ہوتا ہے, لیکن جب وہ دودھ بیچتا ہے تو لوگ اس کا نام نہیں بولتے دودھ والا, بولتے ہیں سبزی والا آ رہا ہے. دور سے بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں؟ سبزی والا. اس کا نام لوگ نہیں دیتے کہ وہ بندہ آ رہا ہے, وہ بولتے ہیں سبزی والا آ رہا ہے, کیونکہ وہ سبزی بیچنے کی وجہ سے اس کا نام سبزی والا پڑ گیا. پہلے جو الف جب تھا نا زبر کے علاوہ, الف جو خالی الف تھا وہ الف تھا. جب اس پر زبر آ گیا تو یہ حمزہ ہو گیا, نام بدلی ہو گیا. جیسے سبزی والے کا نام بدلی ہو جاتا ہے. ہاں صحیح ہے, سیدھے بیٹھو. تو اب اس کو جو ہے نا الف کو زبر حمزہ پڑھیں گے. حمزہ زبر. وہاں ہم نے کہا تھا نہیں کھینچیں گے زبر کو, یہاں پر بھی نہیں کھینچیں گے, یہاں پر بھی کھولو, قاعدہ کھولو. حمزہ زبر زبر با زبر با. بھائی جیسے آپ کو میں نے با پڑھایا تھا وہاں پہ اس طرح با یہاں پر بھی پڑھنا ہے. یہاں کوئی دوسرا با نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں اسٹائل بدلی ہو گیا ہوگا یا کوئی اور چیز بدلی ہو گئی ہو. با پڑھنا اسی طرح ہے جیسے ہم نے پہلی تختی میں با کو پڑھایا تھا. پہلی تختی میں ہم نے با سے پڑھایا تھا نا. با بولو نا, با زبر کیسے بولا تھا؟ زبر. ہاں با با زبر. چوتھی تختی میں نے کیسے پڑھا تھا؟ با زبر با. ہاں ابا 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 ابا. کھینچو ابا. کھینچنا ہے؟ کیوں نہیں کھینچنا؟ زبر کو نہیں کھینچیں. ہاں بھائی کھینچ رہے ہیں. ابا کیوں کھینچنا ہے؟ نہیں کھینچنا ہے. کیوں نہیں کھینچنا ہے؟ زبر کو نہیں کھینچنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ہے. اس طرح ہم آپ کو چیک کرنے کے لیے غلط بتا رہے ہیں تو ٹھیک ہے. دال 2 زیر دن. ہاں 2 زیر نہیں, زبر کیا ہے؟ دال
دو زبر دال دو زبر دال دو زبر دال دو زبر دن دن ابدا ابدن کھینچو یار ابا ابدن 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 دن ابدن 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 دن نہیں ہے دن ہے ابدن بھائی یہ دن ہے دن ابدن 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 دن نہیں دن نہیں ہے اچھا کیوں نہیں ہے دو زبر ہے نا نیچے دیکھو نا دو زبر ہے نا ابدن ابدن یہ ہو گیا یہ سب اس طرح ہیں پوری تختی اس طرح آپ کو سکھائیں گے اب دیکھو آگے حمزہ پھر آ گیا حمزہ زبر حمزہ زبر ح زبر ح زبر زبر ح دیکھو آپ کو میں نے زبر پڑھایا اتنی دیر تک ہاتھ میں پکڑو جب آپ کو میں نے اتنی دیر ہاتھ میں پکڑو تو زبر پہ زور کیوں لگایا کہ یہاں آنا تھا یہاں پہ ابھی آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے یہاں آسانی ہو گئی نا جی بھائی اس تختی میں اب آسانی ہو رہی ہے صرف ہا نکالنا ہے زبر زبر ہا کھینچنا نہیں ہے زبر ہے ہا زبر ہا کھینچنا ہے تو پاگل ہے کھینچ بھی رہا ہے بولتا ہے میں نے نہیں کھینچ رہا ہے یہ کھینچ رہا ہے بولتا ہے نہیں بھی کھینچ رہا ہے ادھر الٹا کام کر رہا ہے بغیر کھینچ کے پڑھو زبر بتایا تھا نا آپ کو کہ نہیں کھینچنا ہے نا پڑھو ہاں کیا تو نہیں کھینچو نا پڑھو ہا زبر ہا کھینچتا ہے بولتا ہے نہیں کھینچنا ہے الٹا کام کرتے ہو ہاں بھائی کیسے پڑھیں گے ح زبر ح زبر زبر ح زبر ح ح زبر ح ہا نکالو نا ہا نکالو ح زبر ح زبر نہیں ہے کیسے پڑھایا تھا میں نے زبر باور باور بڑے سیدھے آپ کو گھنٹہ آپ نے زبور پہ لگایا اس لیے تو لگایا تھا زبور کہ یہ آگے آنے والا ہے زبور زبر ہا ح کھینچنا نہیں زبر نہیں کھینچنا ہے بھائی ہا ہا زبر ہا ح زبر ح آہا ح کھینچو آہا کھینچو آہا نہیں کھینچنا نہیں کیوں زبر ہے آگے اوپر زبر ہے زبر ہے زبر کو نہیں کھینچتے آہا آہا یہ صرف خالی زبر ہو نا خالی زبر اس کو نہیں کھینچتے ٹھیک ہے زبر کو کہیں کھینچنا ہے وہ آگے آگے آپ کو بتائیں گے اس ٹائم فی الحال زبر جو خالی صرف زبر ہو اس کو نہیں کھینچیں گے کسی خالی حرف زبر پر ہو صرف زبر ہو کسی حرف پر اس کو نہیں کھینچتے پھر ٹھیک ہے اس کے آگے الف خالی نہ ہو اس کے آگے الف مدہ الف خالی نہ ہو آہا دیکھو آہا اس کے آگے الف خالی الف مدہ نہیں ہے زبر کے بعد کچھ بھی نہیں ہے دال دو پیش دن دال دو پیش دن دال دو پیش دن دال دو پیش دن پیش بھی نہ کرو نا پیش پیش دن دال دو پیش دن دال دو پیش دن احد 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 دن 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 کب ہوگا دن جب دو زیر دن ہوگا دو زیر ہوگا تو دن ہوگا احدن احد اچھا جی یہ جو ہے چھٹی تختی جو ہے اس کو ہم نے بتایا مکس پتی تختی تو چھٹی تختی ایسے پڑھانی ہے پہلی تختی بھی ہے اس کے اندر زبر زیر چوتھی تختی بھی ہے پانچویں تنویری تختی بھی ہے تو آپ بچوں کو کلاس میں اس طرح پڑھائیں اور اس تختی کا نام مکس پتی تختی رکھنا ہے تو وہ پہلی تختیاں جو ہے نا اس کو بھی خوب محنت کرنا ہے اس میں الفاظ ٹھیک کرانے ہیں دوسری بھی ٹھیک کرانا ہے دوسری تختی بھی آپ نے ٹھیک کرانی ہے اس کو الٹا سیدھا سارا آپ نے کرانا ہے کھینچ والا کھینچ سے بغیر کھینچ کے ساتھ زبر و زیر پیش کی خوب پہچان کرانی ہے بغیر کھینچ کے بغیر جھٹکا دیے بچوں کو سکھانا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دو زبر دو زیر پہچان کروانی ہے اس کی مشق بھی خوب کرانی ہے اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر کی طرف بھی آپ نے سننا ہے سارا پھر اس تختی کے اندر آپ نے اس کا نام رکھنا ہے مکس پتی تختی اس کے اندر آپ نے بچوں کو سمجھانا ہے کہ اس میں الف بھی ہے پہلی تختی بھی ہے دوسری تختی بھی ہے زبر زیر والی چوتھی تختی بھی ہے پانچویں بھی اس تختی میں شامل ہے
تو وہ جو پیچھے ہم نے پڑھی تھی 5 تختیاں وہ ساری اس کے اندر آ گئی ہیں، اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں سارے. تو اس کے اندر پھر آپ نے مشق کرانا ہے، وہ ذہن سازی پچھلی جو تختیاں آپ نے پڑھائی ہیں اس کو اس میں فٹ کرنا ہے، بار بار سمجھانا ہے. تو وہ 5 جو تختی پچھلی پڑھی ہیں وہ ان کو آ جائے گی یہاں پہ. پھر جب کسی کو یاد ہو جائے، سمجھ آ جائے، تو وہ پھر اس کو آپ نے دوسروں کمزور لڑکوں کو سمجھانا ہے. اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو آپ کی کلاس خالی رہے گی، بیکار رہے گی، آپ کی کلاس جو ہے نا نہیں بنے گی. پھر آپ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں محنت کر رہا ہوں ضائع ہو رہی ہے. اگر آپ طریقے سب صحیح نہیں کریں گے، اس طرح نہیں کریں گے تو اب کلاس نہیں بنے گی. سمجھ آئے؟ تو اس لیے جو ہے نا یہ طریقہ کار بڑا ضروری ہے. تو ہم نے فی الحال 2 لفظ پڑھائے ہیں، تو یہ 2 لفظ آپ سارے پوری تختی آپ ایسے کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ پوری تختی. الفاظ دوسرے ہوں گے نا، باقی باتیں وہی ہیں. ٹھیک.